آپ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوتی ہے تو اس وقت جب مکہ کی وادی میں زندہ درگور کیا جاتا تھا ننھی بچیوں کو، اور یہ کہا جاتا تھا کہ میں اس چیز کو اپنے لیے شرم اور عار سمجھتا ہوں، اپنے لیے باعث شرمندگی سمجھتا ہوں کہ میرے گھر بیٹی ہو اور وہ جوان ہونے کے بعد کسی سے اس کا نکاح ہو اور میں اس کا سسر کہلاؤں۔ یہ ایک اپنے لیے اس وقت کے کفار و مشرکین شرم و عار سمجھتے تھے، لیکن جب حضور کے گھر حضرت فاطمہ کی ولادت ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے مکہ کے لوگوں، جب تمہارے گھر کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو تم اسے اپنے لیے شرم اور عار سمجھتے ہو، تم شرمندگی کا باعث سمجھتے ہو، لیکن میرے گھر یہ جو بچی پیدا ہوئی ہے اس کا عالم یہ ہے، میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ فاطمہ بضعۃ منی، یعنی فاطمہ سے میں اس قدر محبت کرتا ہوں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی بچی کو اس قدر عزت و شرف سے نواز رہے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میری فاطمہ جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس سے میں اتنی محبت کرتا ہوں، یہی میری فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، یعنی کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ میری فاطمہ جنت کی دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہے، یہ مقام دیا۔ اس کے آگے پھر دیکھیں حضرت فاطمہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، دوسری حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں، یہ میری فاطمہ جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو تمام دنیا کی عورتوں کی سردار ہے، یہ میری فاطمہ سیدۃ نساء الجنہ، یعنی یہ میری فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ آپ غور کریں کہ جہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت فاطمہ کی ولادت ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بچی کو، حضرت فاطمہ کو، یہ پروٹوکول دے رہے ہیں، یہ عزت دے رہے ہیں کہ جہاں بچیوں کو اپنے لیے شرم و عار سمجھا جاتا تھا، انہیں شرمندگی کا باعث سمجھا جاتا تھا، وہیں حضور فرماتے ہیں یہ میری بچی یعنی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہ میری بچی جو فاطمہ ہے یہ دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ میری بچی جو فاطمہ ہے یہ تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ مقام دیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دوسرے موقع پہ فرماتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ آپ غور کریں کہ حسین مجھ سے ہیں، یعنی میری بیٹی فاطمہ سے حسین کی ولادت ہوتی ہے، تو اس طرح تو حسین مجھ سے ہیں لیکن میں حسین سے ہوں، یہ کیسے ثابت ہوگا؟ تو یہ اس طریقے سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا گیا تھا، وہ غیب داں نبی تھے، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے متعلق اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اے محبوب وہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ آپ پر اللہ کا عظیم فضل ہے، عظیم احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عالم الغیب بنایا تھا، غیب داں نبی بنا کر بھیجا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین منی وانا من حسین، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنے والی ہر گھڑی کو دیکھ رہے تھے اور کائنات کو ایسے ملاحظہ فرما رہے تھے جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خود حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے دنیا کو ایسے رکھ دیا ہے، بلند کر دیا جیسے یہ ہاتھ کی ہتھیلی، اور میں قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو اس ہاتھ کی ہتھیلی پر دیکھ رہا ہوں، اس ہاتھ کی ہتھیلی پر ملاحظہ کر رہا ہوں۔ اور آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو شان بہت ہی بلند و بالا ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے۔ آپ کے غلاموں کے غلام، آپ کی اولاد میں سے وہ ایک عظیم ہستی جنہیں غوث العظم کہا جاتا ہے، جنہیں پیرا میرا غوث اعظم دستگیر کہا جاتا ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نظر تو بلاد اللہ جمن کا خردلت علی حکم اتصالی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسل سے پیدا ہونے والے جو تابعین بھی نہیں ہیں بلکہ جو کافی مطلب بعد کی ہستی ہیں، جو 200 300 400 سال بعد پیدا ہونے والی ہستی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمن کا خردلت علی حکم اتصالی، کہ میں نے اللہ کے تمام شہروں کو ایسے ملاحظہ کر لیا ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کے دانہ کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ غوث اعظم کا مقام ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام کا عالم کیا ہوگا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں یہ حسین منی وانا من حسین، یہ حسین مجھ سے ہے، یعنی میری بیٹی فاطمہ سے حسین کی ولادت ہوئی ہے، اور میں حسین سے ہوں، یعنی میں حسین سے کس طرح ہوں؟ اس طرح ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ایک ظالم و جابر حاکم پیدا ہوگا، وہ اپنی حکومت کا اعلان کرے گا جسے یزید کے نام سے یاد کیا جائے گا، وہ یزید
तमाम तर बुराइयों का हामिल होगा, वो शराब का आदी होगा, जुए का आदी होगा, वो तमाम तरह की अय्याशियों का आदी होगा, वो शख्स अपनी हुकूमत का ऐलान करेगा और मेरे इस हुसैन से बैअत चाहेगा, वो चाहेगा कि हुसैन उसके हाथ में अपना हाथ दे दें। उस वक्त हुसैन अपनी शहादत को पेश करके दीन को बुलंद बाला कर देंगे, इस्लाम को इस्लाम को अरफा आला कर देंगे, इस्लाम की कदरों को वो पामाल करना चाह रहा होगा, वो शरीयत के उसूल को पामाल करना चाह रहा होगा, वो कुरान के अहकाम को पामाल करना चाह रहा होगा। कुरान अगर कहता है कि शराब हराम है तो वो शराब को हलाल समझ रहा होगा। कुरान अगर कहता है सूद हराम है तो वो सूद को हलाल जान रहा होगा। कुरान अगर अय्याशी और बुराइयों को हराम करता है और मना करता है तो वो इन चीजों को जवाज फराहम कर रहा होगा। हुजूर फरमाते हैं कि मेरा हुसैन उस वक्त उस जालिमो जाबिर के सामने अपनी शहादत को पेश करके इस्लाम के दरख्त को सींचेगा, उसे फलदार कर देगा। इस तरीके से मेरा दीन फिर से परवान चढ़ेगा और मेरा दीन हुसैन की वजह से फलदार हो जाएगा। इसलिए हुजूर फरमाते हैं हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं, यानी मेरा दीन हुसैन से है। इसीलिए किसी शायर ने कहा, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, हक्का की बिना ला इलाह हस्त हुसैन। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिना ला इलाह हस्त हुसैन। यानी इमाम हुसैन ने अपना सर दे दिया लेकिन हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। इसीलिए कहा गया कि दीन को फिर से एक निस्अत सानिया देने वाली जात इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की जात। अगर इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में अपनी शहादत पेश ना करते बल्कि यजीद के हाथ में अपना हाथ दे देते तो ये उसूल बन जाता कि जब इमाम हुसैन जैसी अजीम हस्ती ने एक फासिको फाजिर के हाथ में अपना हाथ दे दिया तो इसका मतलब कि ऐसे हाकिम के हाथ में हाथ देना और उसकी हुकूमत को कबूल करना ये जायज है। इसीलिए इमाम हुसैन ने, और जब ये चीज जायज हो जाती तो इस्लाम की कदरों को पामाल किया जाता, इस्लाम के वो तमाम बुनियादी उसूल जो हैं वो उनको पामाल कर दिया जाता। इसलिए इमाम हुसैन ने इस्लाम की हिफाजत की खातिर, उसकी बुनियादों को मजबूत करने की खातिर अपनी शहादत को पेश किया और इस्लाम को एक अजमत रफ्ता अता कर दी।